السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آفاقی نیوز۔ آج دل اس قدر اداس ہے کہ کہنے کو الفاظ نہیں ملتے کہ ایسے سانحات پر کچھ لکھتے ہوئے قلم بھی لرزتا ہے۔ ہماری بے حسی کی انتہا ہے کہ ہم نے خون کو اتنا ارزاں کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن جناب ارشد شریف کے قتل کے بعد کہانی میں کئی موڑ آ چکے ہیں اور کئی انکشافات بھی ہو چکے ہیں۔ ہر موڑ پر دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن یہاں پر ناظرین کے سامنے کچھ اپڈیٹس ہیں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کے بعد کینیا میڈیا پولیس کے حوالے سے نئی رپورٹ سامنے لے آیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صحافی کی گاڑی سے فائرنگ ہوئی، جس سے ایک آفیسر زخمی ہوا۔ پھر جوابی کارروائی کی گئی۔ افریقی خبر رساں ادارے نیشن افریقہ نے نئی پولیس رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ 23 اکتوبر کی رات کو جی ایس یو افسران نے ارشد شریف کی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن گاڑی میں سے افسران پر فائرنگ کی گئی، جس سے ایک کانسٹیبل زخمی بھی ہوا، جس پر جوابی فائرنگ کی گئی اور پاکستانی سینئر صحافی ارشد شریف اس سے جاں بحق ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی نیروبی میں میزبانی خرم احمد کر رہے تھے، جو ایک عرصے سے کینیا میں رہائش پذیر ہیں اور ٹویوٹا لینڈ کروزر خرم احمد کی ہی ملکیت تھی۔ دونوں نے واقعے کے روز نیروبی سے 85 کلومیٹر دور جنوب میں واقع کاموکورا میں انٹرٹینمنٹ کمپلیکس میں وقت گزارا، جہاں شوٹنگ رینج بھی ہے اور جو کہ پاکستان کے نشانہ بازی کے شوقین افراد میں کافی مقبول ہے۔ دوسری جانب ارشد شریف کی گاڑی کے ڈرائیور کا پہلا بیان سامنے آنے کے بعد میزبانی کرنے والے دونوں بھائیوں خرم اور وقار پر انگلیاں اٹھ گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ کی آواز سن کر خرم نے 26 کلومیٹر دور ٹنگا میں وقار احمد کو فون کیا۔ وقار نے گاڑی اپنے گھر لانے کا کہا، لیکن وہاں پہنچنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کینیا پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ روڈ بلاک کی خلاف ورزی پر ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی تھی، جبکہ کینیا میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جس گاڑی میں بچہ چوری کی اطلاع پر روڈ بلاک کیا گیا اور وہ گاڑی اور ارشد شریف کی گاڑی ملتی جلتی تھی۔ صحافی زین علی نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں ان کے میزبان وقار احمد اور خرم احمد پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اپنے ایک ویک لاگ میں زین علی نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ فائرنگ کے وقت گاڑی میں خرم بھی موجود تھے۔ یہ دونوں بھائی وقار احمد اور خرم احمد کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کراچی کے ساتھ ساتھ کینیا میں بھی وسیع کاروبار ہے اور یہ ARY نیوز کے مالک سلمان اقبال کے دوست ہیں، اور ارشد شریف کو جب دبئی سے ڈیپورٹ کیا جا رہا تھا تو سلمان اقبال نے ہی انہیں اپنے دوستوں کے پاس بھیجا تھا۔ اینکر پرسن حافظ زین علی نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف ARY نیوز کے مالک سلمان اقبال کے کہنے پر کینیا گئے۔ زین علی نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف دبئی میں موجود تھے، لیکن حکومت پاکستان نے دبئی حکام کو کہہ دیا تھا کہ ارشد شریف کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ دبئی کے حکام نے انہیں 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے انہوں نے ARY نیوز کے مالک سلمان اقبال سے بات کی اور کہا کہ ان کا کسی ایسے ملک میں بندوبست کیا جائے جہاں وہ کچھ دن رہ سکیں۔ کہانی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ عقل دنگ رہ گئی۔ ارشد شریف کی گاڑی کے ڈرائیور کا پہلا بیان آ گیا، جس سے میزبانی کرنے والے دونوں بھائیوں خرم اور وقار پر انگلیاں اٹھ گئیں۔ زین علی کے مطابق سلمان اقبال نے ارشد شریف کو دو بھائیوں وقار احمد اور خرم احمد، جو کراچی کے بزنس مین ہیں، ان کا نمبر دیا۔ ان سے رابطہ کروایا اور کہا کہ اپنے پاسپورٹ کی کاپی
انہیں بھیجو اور 2 سے 3 گھنٹے میں کینیا چلے جاؤ۔ اور ارشد شریف کو یہ آپشن بھی دیا گیا کہ وہ سری لنکا چلے جائیں، لیکن وہاں کے حالات پہلے سے ہی اتنے خراب تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ کینیا میں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ زین علی کے مطابق خرم احمد نے اپنے مبینہ بیان میں کہا ہے کہ ارشد شریف ان کے فارم ہاؤس میں موجود تھے، وہاں سے کھانا کھا کر دوسرے فارم ہاؤس جا رہے تھے جہاں ارشد شریف کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ دوسرے فارم ہاؤس سے 14 سے 15 کلومیٹر کی دوری پر ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ اسی اثناء میں خرم نے اپنے بھائی وقار کو فون ملا دیا اور واقعے کے بارے میں بتایا۔ وقار نے اپنے بھائی کو وہاں سے گاڑی بھگا کر دوسرے فارم ہاؤس پر پہنچنے کا کہا۔ خرم کے مطابق جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ارشد شریف شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تھی عجیب و غریب صورتحال۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ارشد شریف کی کینیا میں موجودگی کا علم صرف 3 سے 4 لوگوں کو تھا۔ اس حوالے سے سلمان اقبال نے ارشد شریف کے پروڈیوسر عادل راجہ اور ارشد شریف کی والدہ کو پتا تھا کہ وہ کینیا میں وقار اور خرم کے پاس موجود ہیں۔ اس بات کا ان کی اہلیہ کو بھی علم نہیں تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن کیسے لیک ہوئی کہ زین علی کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کی والدہ نے کچھ صحافیوں سے یہ بات کہی ہے کہ وقار احمد اور خرم احمد سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کے ہوتے ہوئے ایسے واقعہ کیوں پیش آتا ہے؟ دوسری جانب فرانسیسی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ خرم احمد کے بیان پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے بیان کے مطابق چلتی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، جبکہ ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی گاڑی روک کر انتہائی قریب سے فائرنگ کی گئی۔ اس طرح اس کہانی میں بہت زیادہ جھول پائے گئے ہیں۔ خدا جانے کون سا اسیب اترا ہے، شہر کی ہر دیوار لہو رنگ ہے۔ بحیثیت پاکستانی میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا کروں۔ شرمندگی کا احساس کچھ اور محسوس ہونے ہی نہیں دیتا، لیکن یہ دل خراش واقعہ میرے احساس کو کچوکے بھی لگا رہا ہے۔ عظیم صحافی ارشد شریف سے دلی عقیدت اور ان کے لواحقین سے مکمل اظہار یکجہتی شاید میرے احساس سے شرمندگی کو کچھ کم کر دے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں یہ بھی میری اپنی ہی کم ہمتی پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو آفاقی نیوز کی جانب سے اجازت دیجیے۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔